اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس بأی ارض تموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم اور آپ جناب حضرت سید شاہ رضی الدین حسین منیمی قدس سرہ العزیز کا مبارک عرس منا رہے ہیں۔ جب بھی کسی خاص ولی کے نام سے کوئی مجلس سجائی جاتی ہے تو وہ دراصل کسی خاص ولی تک کی مجلس محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کی باتیں قرار پاتی ہیں۔ اگرچہ آپ کسی خاص ولی کا نام لے کر ان کے فضائل بیان کریں، ان کے مناقب بیان کریں، لیکن ان کا تعلق پروردگار عالم سے اور جناب رسالت مآب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر گہرا، مربوط اور مضبوط ہوتا ہے کہ ان کا ذکر اللہ و رسول کا ذکر کہلاتا ہے۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کی زبانی کہلوایا کہ جب میں کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں، تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنے قرب خاص میں اس قدر جگہ عطا فرما دیتا ہے کہ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان سے جدا ہیں، مخلوق ہیں، مگر ایسے مخلوق جو ہر گھڑی اس قربت والی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ عنایت اور نگاہ توجہ اس بندے پر اس قدر ہے کہ کبھی بھی نہ وہ بندہ رب سے غافل ہے، اور اس بارگاہ کا تو عالم ہی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے وہاں غفلت کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اس بندے پر بھرپور نظر ہو جاتی ہے اور بندہ بھی اس طرف ہر گھڑی متوجہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یعنی ان کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ بارش کب ہوگی، اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ انسان کل کیا کرے گا، اور اللہ ہی کے پاس یہ بھی علم ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا، کہاں اسے مرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی ہے کہ اسے کس زمین میں فنا ہونا ہے، کس زمین میں مرنا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے حوالے سے نفی فرما دی کہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، دوسرے کو نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں، قیامت تک کے ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کون کہاں ہے، کون جنت میں ہے، کون جہنم میں ہے، کون کہاں شہید ہوگا۔ جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے تو نقشہ کھینچ کے بتا دیا تھا کون کہاں مارا جائے گا۔ تو آخر ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا، اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نشاندہی فرما کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مشرک مارا جائے گا، فلاں کافر مارا جائے گا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ اس راز میں سے بھی کچھ اس اپنے حبیب کو عطا فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تھوڑی سی بھی عنایت بہت ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا سا بھی راز بہت ہو جاتا ہے۔ اور جب نبی پر اس طرح کا فیضان ہوتا ہے تو نبی کے طفیل ولی بھی بنتا ہے۔ ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو نبی کا راستہ اپناتا ہے۔ اور کچھ اولیاء تو ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سید شاہ قمر الدین حسین منیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشائخ
اور اولیاء کرام ایسے ایسے ہوتے ہیں جن کا مقام، جن کا درجہ اپنی قوم میں ویسے ہی ہوتا ہے جس طرح کسی نبی کا درجہ اس کی امت میں ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح امت میں کسی نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے، اسی طرح سے کوئی شیخ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ولی بھی ایسا ہوتا ہے جس کا مرتبہ، جس کا درجہ اپنی قوم میں بلند ہوتا ہے۔ تو جب محبوبیت کا رشتہ نبی کے حوالے سے اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو سلیکٹ فرما لیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی کچھ راز کی باتیں سینے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ مجھے کہاں دفن ہونا ہے اور مجھے کہاں مرنا ہے۔ آج جن کا عرس ہم منا رہے ہیں ان کے بارے میں ان میں سے ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو برسوں سے یہاں حاضری دیتے آئے ہیں اور مجھ سے زیادہ جو ہے یہاں کے مشائخ کے بارے میں وہ نالج رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں۔ آج صاحب عرس جن کا عرس منا رہے ہیں اور جن کا ذکر جمیل کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہر کس و ناکس ہر شخص آگاہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے نہ صرف بتا دیا کہ مجھے جانا ہے، مجھے ملنا ہے پروردگار عالم سے، بلکہ اس قدر اس کا یقین رہا کہ قبر بھی تیار کروا لی۔ وما تدری نفسم، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ کوئی جان نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس زمین میں مرنا ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں وہ جان مرے گی۔ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ایک شیخ وقت اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے 2 روز بعد یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور اس شان کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، اس شان کے ساتھ وہ اس راز کو کھولتا ہے، اس یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے ماننے والوں کے درمیان رکھتا ہے کہ وہ اپنی قبر بھی تیار کرا لیتا ہے۔ تو یہ وہ راز ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے کسی مقرب پر کھول دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی صوفی دائم آتا ہے اور دل میں کچھ بات سوچتا ہے تو وہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئینہ جو سامنے ہوتا ہے اس کے سامنے وہ آئینہ گھما دیا جاتا ہے، اور وہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے داڑھی کے بارے میں، اس کی داڑھی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر شیخ وقت مسکراتا ہے دیکھ کر کہ اس کی داڑھی غائب ہو گئی ہے، کیسے پریشان ہو رہا ہے۔ تو ابھی تو اپنے دل میں وہ چھپائے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بڑی میری داڑھی ہے، میری داڑھی جو ہے اس شیخ وقت سے بڑی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف راز کھل جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنی نگاہ عنایت اس طرح ڈالتا ہے، وہ عالم الغیب ہے اور غیب سے کچھ پردے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ محبوب کی نگاہیں بھی ساری چیزیں دیکھنے لگتی ہیں اور معائنہ کرنے لگتی ہیں۔